بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فن خطابت کا ہمارا یہ دوسرا دورہ چل رہا ہے اور اس دورے کا نام ہے مصائب پڑھنے کا طریقہ۔ اس میں ہم مختلف عناوین کے تحت گفتگو کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم مختلف مصائب پڑھنے کے بھی بیان کر رہے ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے مصائب حضرت ابوالفضل العباس پڑھنے کا طریقہ۔ جیسا کہ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو حاضرین کے لیے بھی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہے کہ وہ جو اردو زبان جانتے ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہ ذاکری اور خطابت کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے بھی گفتگو کی جاتی ہے، ان کو مد نظر رکھ کے۔ اسی اعتبار سے اگر یوں اس چیز کو دیکھا جائے تو خصوصیت کے ساتھ کہ جو آج کا موضوع ہے حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ یوں تو واقعہ کربلا میں ہر شخصیت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مولا عباس کی کچھ خاص خصوصیات ایسی ہیں جو خصائص عباسیہ بھی جسے کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال کیونکہ درس ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے، ورنہ بعض شخصیات اور ان میں بالخصوص مولا عباس جیسی شخصیت ایسی ہے کہ کم از کم 5-6 درس صرف ان کی شخصیت پر ہونے چاہیے، لیکن کیونکہ اختصار ہمارا مطمع نظر ہے، اس وجہ سے ہم اختصار کے ساتھ کام لیں گے۔ سب سے پہلے مولا عباس علیہ السلام کا اسم مبارک۔ اسم مبارک کا معنی کیا ہے؟ یہ لفظ عباسہ یا عبوس سے نکلا ہے، جس کا معنی یہ ہوتا ہے جلالت اور انتہائی خشم رکھنے والا، لیکن کیونکہ یہ صیغہ مبالغہ ہے، اور صیغہ مبالغہ یعنی شدت کے ساتھ، اب اس کا اصل معنی کیا ہے جو لغت میں بیان کیا گیا ہے؟ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ اس کا معنی ہے شیر، جبکہ صرف اور صرف شیر اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ وہ شیر کہ جس سے باقی شیر ڈرتے ہوں، لہذا اسے کہا جاتا ہے عباس۔ جیسے حیدر کا معنی بھی شیر ہے، غضنفر کا معنی بھی شیر ہے، تو اسی طرح مختلف۔ لیکن اب اسی طرح سے اب آئیے کہ یہ لفظ مرکب ہے 5 حروف سے، ذرا توجہ کریں گے۔ 5 حروف، عین، 2 مرتبہ بے، اور 1 دفعہ الف، اور 1 دفعہ سین، یعنی خود حضرت عباس علیہ السلام کا اسم مبارک بھی مطیع پنجتن پاک کی نشانی ہے، یعنی 5 حروف سے مرکب ہوا ہے، تو اس سے بھی ایک اشارہ یہ ملتا ہے۔ آئیے پھر اسی طرح سے، کیونکہ میں نے کہا بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، مولا کا لقب کیا ہے اور ان کی کنیت کیا ہے؟ تو کنیت ان کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں ابوالفضل، اور ابوالفضل اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کے ایک فرزند کا نام فضل تھا، ان کی وجہ سے ابوالفضل کہلاتے ہیں۔ اب اس کے بعد ان کے القابات، تو القابات الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں، مثلا مشہور و معروف باب الحوائج، سقائے سکینہ، اسی طرح سے اور بہت سارے، قمر بنی ہاشم ہیں، تو طولانی فہرست ہے جو ان کے القابات ہیں۔ اب آئیے اس کے بعد یہ شخصیت، ان پر گفتگو کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن سرسری ہمارا یہ دورہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے جو ازدواج کا سلسلہ قائم کیا، یعنی بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور بعض جگہوں پر یہ ہے کہ باقاعدہ وصیت میں ملتا ہے جناب سیدہ کی۔ تو خیر بہرحال کچھ چیزیں تاریخی اختلافات ہیں، ان کو ہم بیان نہیں کرتے،
اور اسی کی طرح سے میں اپنے افاضل عزیزان سے معذرت چاہتے ہوئے میں کچھ چیزیں ایسی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے سطحی لوگ ہیں، جو ذاکرین ہیں، جو خطابت کرتے ہیں، جنہوں نے مدرسہ اس طرح سے نہیں پڑھا ہے یا کم پڑھا ہے، تو اب ان کے لیے کچھ میٹر کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو وہ آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو ان کے لیے آزایون یہ عزیزان، یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مجالس امام حسین علیہ السلام۔ یہ کتاب آپ توجہ سے اس کو دیکھ لیجئے گا، مجالس امام حسین علیہ السلام ہے، اور یہ کتاب اردو میں ہے۔ سب سے بڑی بات، جب اردو میں ہے تو اس کے لیے آپ بالکل بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ عزیزان جو ناظرین ہیں وہ توجہ فرمائیں گے کہ 275 صفحے پر حالات جناب حضرت عباس علیہ السلام موجود ہیں۔ یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور حضرت مولا عباس علیہ السلام پر مفصل گفتگو کی گئی ہے، بہت اہم ہے اور مفصل گفتگو کی گئی ہے، کئی اوراق پر مشتمل ہے، اور اسی طرح سے القابات پر بھی، کنیت پر بھی، اور فضائل پر، شکل و شمائل پر بھی ہے کہ ان کے مثلا خد و خال کیسے تھے مولا عباس علیہ السلام کے، بہت حسین تھے، اور بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے مولا عباس علیہ السلام کی خدمات، ان کی شخصیات، اسی طرح سے ان کے واقعات، جنگ صفین، اور بھی بہت سارے ہیں۔ اور یہ کتاب کو بھی میں چلیں دوبارہ پھر معرفی کر دیتا ہوں، یہ کتاب بہت اہم ہے، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اس کے اندر بہت اہم ترین، بندہ ناچیز نے تقریباً 1.5 مہینے تک اسی کتاب سے آن لائن درس دیے ہیں۔ ان کے مصنف ہیں محمد حسین ممتاز الافاضل لکھنوی۔ تو یہ کتاب، اور اسی کے ساتھ ساتھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آن لائن عزیزان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو نیٹ پر مل جائے گی کتاب، آپ اس کا لنک آپ کو مل جائے گا، آپ وہاں آپ یہ کتاب کا نام لکھیں اور یہ آپ کو کتاب مل جائے گی۔ اور اس کے اندر فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، اور تبلیغ بھی بہت ٹھیک ٹھاک کر کے تبلیغ بھی ہے، حتیٰ کہ واعظین کے لیے تبلیغ ہے، ذاکرین کے لیے بہت اچھی تبلیغ ہے کہ وہ کیسی گفتگو کریں، کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے اندر کیسے اخلاص لائیں۔ تو بہرحال یہ کتاب کا ایک سلسلہ تھا جو عرض کر دیا گیا۔ یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کی شخصیت اپنے اعتبار سے بہت عظیم ترین شخصیت ہیں۔ تو سلسلے اس میں بہت سارے واقعات ہیں، سب کو اختصار کے ساتھ بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بہت جلدی سے واقعہ کربلا پر ہم آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو مولا عباس کی زندگی کئی واقعات ہیں، یعنی مسجد کوفہ کے واقعات ہیں، جنگ صفین میں واقعات ہیں۔ اب یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے جب یہ سفر کرنا شروع کیا، جیسے کہ آپ نے خروج مدینہ پڑھا تو اس میں یہی روایت میں پڑھا تھا کہ اول من انکسر الباب وہو ابو الفضل العباس، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ سلسلہ سواریاں چلتی ہیں تو اس کے جو محافظ ہوتے ہیں وہ بھی مولا عباس علیہ السلام ہوتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے جب مکہ آئے تو مکہ میں بھی مولا عباس علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں، اور ایک بہرحال مشہور معروف خطبہ بھی ہے کہ جو مولا نے خانہ کعبہ کی چھت پر دیا تھا۔ تو خیر بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں تو مختلف مقامات پر واقعات ہیں۔ پھر 2 محرم کو جب پہنچتے ہیں کربلا کی سرزمین پر تو وہاں پر بھی حر سے ملاقات جب ہوتی ہے تو مولا عباس علیہ السلام کھڑے دیکھ رہے تھے جب حر نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مولا آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا، اگر کوئی اور نام لیتا تو میں پلٹ کر اسی طرح سے، یہ لفظ مولا عباس نے دور سے سنے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ کر کہا، حر تیری یہ جرت کیسے ہوگی کہ تو نے نام کیسے لیا؟ یعنی وہاں پر بھی مولا عباس کے جلال۔ پھر اسی طرح سے جلدی جلدی گزر رہے ہیں۔ 4 محرم کو خیموں کو فرات کے کنارے سے ہٹایا گیا تو وہاں پر روایت یہ ملتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام خط کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہتے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے بھی اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو کراس کر کے دکھائیں۔ وہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا حکم آتا ہے کہ عباس، میں نہیں چاہتا کہ جنگ ہو، اور میں تاریخ کے مورخ کو یہ لکھنے کی، زبان حال ہے، تاریخ کے مورخ کو یہ لکھنے کی اجازت نہیں دوں گا کہ جنگ پانی پر ہوئی تھی۔ لہٰذا یہ اقدام تھا میرے مولا حسین علیہ السلام کا، اور موتی اتنے تھے کہ پھر پلٹ کر کیوں نہیں پوچھا، اور پھر خیمے وہاں سے ہٹا دیے گئے۔ پھر 7 محرم ہے،
پھر یہاں تک ملتا ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے تھے، سب سے پیاسے زیادہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایات میں ایسا ہے کیونکہ یہ مقام معجزہ نہیں تھا، یاد رکھیے، کیونکہ مقامی امتحان تھا اور ظاہری زندگی کے حساب سے وہ امتحان تھا، لہٰذا 50 کنویں مولا عباس نے، بعض روایات میں ملتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کھودے، تو ظاہر ہے کہ جس نے اتنی محنت مشقت کی ہو وہ کتنا پیاسا ہوگا۔ تو خیر اسی طرح سے یہ ہے کہ شب عاشور آ جاتی ہے، تو شب عاشور میں بعض لوگ اس سے ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ جی شمر آیا تھا امان نامہ لے کر، اور آ کر اس نے جب گفتگو کی اپنے رشتہ داری کو بھی وہاں پہ جتایا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ شمر کیسے مولا کا رشتہ دار ہو سکتا ہے؟ تو عزیزان یہ واقعات، قرآنی واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ حضرت نوح کا بیٹا ہو کر وہ دوسرے دین پر ہو سکتا ہے اور مخالف ہو سکتا ہے، تو یہاں تو شمر دور کا ایک رشتہ داری ایک تاریخ نے لکھی ہے۔ اور اس سے ہٹ کر یہ ہے کہ ابو الجہل، ابو لہب کیا رسول کے سکے رشتہ دار نہیں ہیں؟ تو اس لیے کوئی ہچکچاہٹ والی کوئی بات نہیں، لیکن جو بات ہے وہ اہم ہے، توجہ رہے، وہ بہت ہی اہم، کہ جب شمر لے کر آیا تھا امان نامہ، تو جس طرح سے اللہ نے نبی اور ابو جہل یا ابو لہب کا رشتہ منقطع کیا تھا، یہ کہہ کر تبت یدا ابی لہب و تب، اسی طرح سے حضرت مولا عباس نے بھی وہی جملے کہے، تبت یدا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، لا امان لہو، کیا فرزند رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے؟ تو میرے لیے امان لے کر آ گئے ہو۔ تو بہرحال یہ یہاں پر مولا عباس کی شخصیت، چاہتے تو اپنی اور اپنے بھائیوں کی جان بچا سکتے تھے، امان نامہ موجود تھا، لیکن اللہ رے یہ مقام حضرت مولا عباس۔ بہرحال شب عاشور کے اور بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت زہیر بن کین کے ساتھ واقعہ موجود ہے کہ جب انہوں نے کہا، کیونکہ درس میں نہیں چاہ رہا کہ طولانی ہو جائے، سر فہرست صرف آپ کو گنوا رہا ہوں۔ اس کے بعد بہرحال صبح عاشور ہوتی ہے، تو ایک ایک کر کے شہداء انصار حسین جاتے رہتے ہیں، شہید ہوتے رہتے ہیں، لیکن مولا عباس بارہا اجازت طلب کرتے ہیں، لیکن یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عباس تم میری فوج کے سپہ سالار ہو۔ بہرحال اسی طرح سے اس کے بعد اہل بیت شہید ہوتے ہیں، اور وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب آ کر ایک مرتبہ پھر مولا عباس یہ کہتے ہیں کہ حل لی من رخصہ، کیا میرے لیے رخصت ہے، مجھے اجازت ہے؟ تو وہی جو مشہور و معروف ابھی آپ نے خطاب میں پڑھا بھی، کہ کہا کہ اے عباس تو میری فوج کا سپہ سالار ہے، فناظرہ یمینا و شمالا، دائیں بھی دیکھا اور بائیں بھی دیکھا، اور کہا مولا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی کہا جاتا ہے کہ روایات میں ملتا ہے کہ اجازت نہیں ملی اور پریشان ہو کر جا کر بیٹھ گئے، یا کانوں میں آواز آئی العطش العطش، کس کی؟ بی بی سکینہ کی۔ اب بھتیجے کے پاس آئے، ان کو سفارش کے طور پر لے کر چلے۔ دیکھیے ہم مصائب نہیں پڑھ رہے، درس کو بیان کر رہے ہیں، اس وجہ سے میں اس کیفیت میں نہیں جا رہا، ورنہ یہاں پر بہت منزل سخت ہے کہ بیویوں سے مولا عباس کس طرح سے الوداع ہوئے۔ اس کے لیے عزیزان ہمارا درس الگ سے موجود ہے، آپ اس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ منزلیں کیسے بنائی جاتی ہیں، مصائب کی منزلوں کا طریقہ۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ بہرحال اجازت ملتی ہے، اور اجازت ملنے کے بعد مولا عباس علیہ السلام پانی کے لیے آتے ہیں، جنگ کی خاطر نہیں آتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 4000 کا لشکر دریا کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، اور مولا عباس نے اپنی نظروں سے اس لشکر کو فرار کیا اور ان کو بھگایا، اور اس کے بعد مولا عباس علیہ السلام دریا میں، اور جسے کہا جاتا ہے الشریعہ، شریعہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جو گھاٹ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کہ جہاں سے لوگ پانی لیتے ہیں، جمع کرتے ہیں، پیتے ہیں، لہٰذا وہاں پر القمہ کے الشریعہ میں اترے، اور وہاں پر پانی سامنے ہے، اور یہ شعران اخلاقاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرض کریں کہ اگر میں آپ عزیزان میں سے کسی کو کہوں کہ میرے لیے ذرا پانی لے کر آ جائیے، تو آپ کو اگر خود بھی پیاس لگی ہے تو کوئی اخلاق یہ نہیں کہتا کہ نہیں پہلے آپ دوسرے کے لیے لے کر نہیں، وہاں آپ پانی پی لیں اور دوسرے کے لیے پانی لے کر چلے جائیں گے، کوئی بھی اس کو برا نہیں۔ لیکن اللہ رے احترام اور مقام مولا عباس، اور اس جگہ پر 2 طرح کی روایات ہیں، لیکن بہت زیادہ میں جس کو اہمیت دیتا ہوں، عزیزان کوشش یہ کریں کہ وہی روایت پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ جب چلو میں پانی لیا ہے تو اس وقت پانی سامنے ہے، اور مولا
علی علیہ السلام کی وصیت یاد آئی کہ جو 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام نے وصیت کی تھی، عباس جب پانی میں اترنا تو اس وقت یاد رکھنا کہ پانی نہ پینا، کیونکہ ابا عبداللہ پیاسے ہوں گے، یعنی مولا حسین علیہ السلام پیاسے ہوں گے۔ اب یہ ہے کہ پانی کو وہاں پر پانی میں پھینک دیا اور مشکیزے کو پر کر کے واپس چلے ہیں۔ دوبارہ فوج نے، پھر لشکر نے 4000 نے دوبارہ گھیرا ہے۔ پھر اسی طرح سے مولا عباس بہرحال یہاں پر اپنے نیزے کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے کسی طریقے سے باہر نکلے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ دایاں بازو قلم ہوتا ہے اور پھر بایاں بازو قلم ہوتا ہے، اور اس کے بعد مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا کر اور اس طرح سے اس کے اوپر لیٹ جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہی اس کے بعد جو تیر چلا، اور تیر چلنے سے یہ ہے کہ پانی بہہ گیا۔ تو اس پر بہت ہی اچھا ایک تخیل ہے، وہ یہ ہے کہ خون بہنے سے تو رہا زندہ، پانی بہنے سے مر گیا عباس۔ یعنی عجیب کیفیت ہے کہ خون بہتا رہا، زندہ رہے۔ اور اسی طرح سے عزیزان، میں اپنے حاضرین اور ناظرین سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ کوشش کریں کہ مولا عباس اور باقی بھی شہداء کے مصائب میں مرثیہ اشعار ضرور استعمال کریں، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام جب پانی بہہ گیا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آواز دی کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ یا اخا ادرک اخا۔ تو مختلف تعبیرات ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ یہ جب آواز مولا حسین علیہ السلام کے کانوں میں پڑی تو مولا حسین علیہ السلام، دیکھیے اس منظر کو ضرور پیش کریں کیونکہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میری نظر میں جو سب سے زیادہ مصائب ہے وہ یہ مقام ہے کہ جب میرے مولا حسین علیہ السلام چلے ہیں تو پھر اس مقام کو ذرا محسوس کریں گے کہ اس طرح سے میرے مولا نے اپنے کمر پر یقیناً ہاتھ رکھا ہوگا اور یہ کہا عباس الان انکسر ظہری وقلت ہیلاتی۔ دیکھیے اس چیز کو اپنے آپ کو محسوس کروائیں تاکہ مجمع اس چیز کو محسوس کرے کہ ہوتا کیا ہے۔ خالی سیدھے الفاظ کافی نہیں ہیں، یہاں پر اس چیز کو احساس ضرور دلانا ہے کہ، اور یہاں پر ہو سکے تو دعائیہ جملہ بھی دیں، مولا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، یہ دعائیہ جملہ اس طرح کا ضرور دیں۔ آپ کسی بھائی کا، کوئی جوان بھائی کا کسی کو پروردگار غم نہ دکھائے تو ایسے دعائیہ جملے بھی ضرور دیں، بھائیوں کا مان ہمیشہ سلامت رہے۔ اللہ اکبر، بہت اہم، جتنی عظیم دعائیں بھائیوں کے لیے کی جا سکتی ہیں وہاں پہ اس وقت ضرور کریں۔ تو یہ عباس الان انکسر ظہری وقلت ہیلتی، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کوئی سہارا باقی نہ رہا، کوئی ہیلا نہ بچا۔ تو اس طرح سے یہ آپ جملے کہنے کے بعد آیون یہاں پھر بہت سارے واقعات ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کہ خیام حسینی کی طرف جو کہا گیا کہ کیوں یہ کہا میرے مولا نے کہ مجھے خیمے میں نہ لے کے جانا، اس کی کئی ایک وجوہات علماء نے بیان کی ہیں، کیونکہ علت بیان نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی کئی ایک، مثلا ایک تو یہی ہے کہ میں کیونکہ پانی لینے آیا تھا تو میں شہید ہو گیا ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ سکینہ سے میں شرمندہ ہوں گا کہ پانی نہیں لا سکا۔ لیکن اس کو بعض علماء نے رد کیا ہے، کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں، جس نے اپنی جان ہی قربان کر دی تو اب شہید ہونے کے بعد کیا ہے کہ شرمندگی کس چیز کی، کوئی نعوذ باللہ کوئی کوتاہی کی ہے؟ نہیں۔ تو خیر بعض نے یہ کہا ہے کیونکہ اس سے پہلے، یاد رکھیں عزیزان سب، کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی شہید ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام شہید ہوئے ہیں، اسی طرح سے شہزادہ قاسم یا باقی شہداء جو بھی شہید ہوتے، مولا حسین کے ساتھ مولا عباس بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے لیے جاتے تھے مولا عباس بھی۔ لیکن اب مولا عباس جانتے ہیں کہ اب حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں، تو اپنے جوان بھائی کا کس طرح سے لاشا اٹھا کر لے کے جائے گا، یہ بھی ایک بہرحال ایک مصائب کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ چیزیں ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اصل میں لانے کے لیے جو چیز ضروری تھی کہ لایا جائے عباس کا، حتیٰ کہ آج بھی میری نظروں سے یہ روایت گزری ہے کہ عباس کا وجود اکٹھا کر کے لے کے جانا یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے زیادہ شہید ہوئے تو زخم ہوئے، اور اس کے بارے میں بہرحال بہت سارے واقعات ہیں، اس کو بھی اختصار کے ساتھ۔ تو اس کا خاص جو جملہ ہے، ایک اور ہے جملہ اور اس پر میں
گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے عزیزان کہ ایک تو مولا نے یہ کہا کہ عباس الان ان کسرہ ظاہری و قلت ہیلا تھی، اور جو اس کے بعد جو مرثیہ پڑھا ہے میرے مولا نے وہ بہت درد بھرا ہے۔ عربی کے اندر جملات اس کے موجود ہیں، میں اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس یاد رکھو آج سے وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیرے جلالت کی وجہ سے نہیں سو پاتی تھی، اور آج سے وہ نہیں سو پائیں گے جو تیرے پر مان رکھ کے آئے تھے، اور وہ جناب زینب ہے۔ یعنی یوں ہے کہ آج سے فوج اشقیاء اطمینان سے سوئیں گے کہ عباس مارے گئے، اور نہیں سو سکیں گی تو بی بی زینب نہیں سو سکیں گے، بی بی سکینہ نہیں سو سکیں گی۔ تو عزیزان اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم ترین واقعات موجود ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ آپ یاد رکھیں کہ جس دن یہ نقطہ بھی اہم ہے، تقریباً 8 محرم کو مولا عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ یہ تاریخ یاد رکھے، رائج ہے، کوئی روایت میں نہیں آیا، لیکن چونکہ اب یہ رسم ہماری اس حوالے سے چل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 8 محرم کو مولا عباس کا علم ہوتا ہے یا ان کے مصائب ہوتے ہیں۔ آپ نے بھی کوشش کرنا ہے کہ اسی دن پڑھیں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل بھی ضرور پڑھیں، ان کی شخصیت بھی ضرور پڑھیں، اور پھر اسی طرح سے ایک عنوان الگ ہے، اگر ہو سکے تو وہ ہمارے عزیزان بھی ضرور اس کو پڑھیں۔ وہ یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا مقام ائمہ کی نظر میں، یعنی معصومین ائمہ علیہ السلام کی نظر میں مولا عباس کا کیا مقام ہے، تو وہ آپ کو الگ الگ معصومین کے اقوال آپ کو ملیں گے۔ بہت ہی اہم ترین واقعات ہیں، جن میں سے ایک یہ قول ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام شہداء، تمام بلا استثناء ہے، تمام شہداء حضرت مولا عباس علیہ السلام کے مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں ہماری زبان میں حسرت کریں گے کہ کاش یہ مقام ہمیں بھی مل جاتا، جس میں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اوصیاء بھی ہوں گے۔ یہ ہے مقام حضرت مولا عباس علیہ السلام۔